بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ وہ شدید اضطراب کا شکار ہوتا بائیک پر گھر سے ہانیہ کے ایگزامینیشن سینٹر تک 2 چکر لگا چکا تھا، لیکن راستے میں کہیں بھی اسے ہانیہ دکھائی نہ دی تھی۔ بس سٹاپ پر بھی رک کر تلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر اسے ڈھونڈا، لیکن خدا جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ پسینے سے شرابور ہوتے ہوئے اس نے ایک جگہ بائیک روکی، پیشانی مسلتے ہوئے سوچنے کی کوشش کی کہ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے۔ شاید اپنی اس دوست کے گھر چلی گئی ہوگی جس کے ساتھ وہ گھر آ رہی تھی، لیکن اگر ایسا تھا تو کم از کم ایک کال کر کے اسے بتانا تو چاہیے تھا۔ اوپر سے ہانیہ کی اس دوست کے گھر کا بھی کچھ اتا پتہ نہ تھا حسن کو، ورنہ اس کے گھر سے ہی معلوم کر لیتا۔ حسن نے ایک بار پھر موبائل نکال کر اس کا نمبر ملایا، لیکن ابھی بھی صورتحال وہی تھی۔ نمبر سے جواب ہی موصول نہیں ہو رہا تھا، دوسری جانب شاید سگنلز ہی موجود نہ تھے۔ وہ پریشانی میں مبتلا ہوتا بائیک پر بیٹھنے ہی والا تھا جب اچانک نگاہ روڈ کے ایک طرف کچی زمین پر پڑی۔ وہ ایک دم ٹھٹک سا گیا۔ پہلے کچھ حیران ہوا، پھر بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر نیچے گری۔ وہ انگوٹھی اٹھا لی۔ بلا شبہ وہ ہانیہ کی ہی گولڈ کی رنگ تھی جو حسن نے اسے ان کی انگیجمنٹ پر پہنائی تھی، لیکن اس انگوٹھی کا سائز ہانیہ کی انگلی سے تھوڑا سا بڑا تھا، جس کی وجہ سے انگوٹھی اسے کھلی تھی۔ لیکن حسن کو اس کی انگلی پر وہ رنگ دیکھ کر خوشگوار سا احساس ہوتا تھا، تبھی اس کی فرمائش پر ہی ہانیہ ہر وقت وہ انگوٹھی پہنے رکھتی۔ لیکن آج وہی انگوٹھی یہاں نیچے گری تھی۔ یقیناً ہانیہ اس بات سے بے خبر ہوگی، لیکن اگر انگوٹھی یہاں تھی تو پھر ہانیہ کہاں ہوگی؟ حسن نے بے تابی سے ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے اسے کھوجنا چاہا، لیکن وہاں دور دور تک کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بس کبھی کبھار سڑک پر کوئی سواری آتی اور تیزی سے گزر جاتی۔ اس نے الجھن زدہ انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیرا، پرسوچ نظریں اس جگہ جمائی جہاں انگوٹھی ملی تھی۔ وہاں زمین کچی ہونے کی وجہ سے قدموں کے نشانات واضح ہو رہے تھے۔ حسن نے جلدی سے سیل کی ٹارچ آن کرتے ہوئے بغور دیکھا۔ 2 لوگوں کے قدموں کے نشانات تھے۔ نشانات کی ساحت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ نشان عورتوں کے جوتے کے ہیں، کیونکہ ایک جوتے کے نشان سے معلوم پڑ رہا تھا کہ وہ ہیل کا نشان ہے۔ ہانیہ اور اس کی دوست، وہ بھی تو 2 ہی فرد تھے، تو کیا یہ جوتے کے نشانات ان دونوں کے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر وہ دونوں آخر کہاں جا سکتی ہیں؟ ان نشانات سے حسن نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ نشانات سامنے جاتی پگڈنڈی کی طرف مڑ رہے تھے۔ حسن نے سامنے نظر آتی اس عمارت کو بھی دیکھا، جس کی حالت خاصی خستہ دکھائی دے رہی تھی، لیکن پھر سر جھٹک دیا کہ اسے یقین تھا کہ ہانیہ اتنی بھی سرپھری نہیں کہ یوں سڑک پر اتر کر کسی بھی عمارت میں گھس جائے۔ وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین کو دیکھا تو گھر سے کال آ رہی تھی۔ پہلے بھی کئی بار وہ لوگ فون کر چکے تھے، لیکن حسن انہیں یہ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ہانیہ کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا، تبھی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ لیکن اب انہیں بتانا ناگزیر ہو چکا تھا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ ہاں اماں۔ دوسری جانب سے ہیلو کرنے پر وہ مخاطب ہوا۔ لہجے میں مایوسی سی تھی۔ حسن پتر، ہانیہ کا کچھ پتہ چلا؟ کہاں ہے وہ؟ مل گئی ہے نا تجھے؟ تو ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا اسے لے کر؟ بشریٰ بیگم نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے۔ حسن لب کاٹ کر رہ گیا۔ سچ بتا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اور جھوٹ اب وہ بول نہیں سکتا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بالکل خاموش سا ہو گیا۔ حسن بولتا کیوں نہیں ہے؟ کچھ پوچھ رہی ہوں میں تجھ سے۔ بشریٰ بیگم بھی اس کی خاموشی پر پریشان سی ہو گئی۔ شاید مہرالنساء بھی وہیں ان کے قریب ہی تھی، تبھی ان کی ہلکی ہلکی ہچکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اماں، ہانیہ نہیں ملی ابھی تک۔ راستے میں کہیں بھی نظر نہیں آئی وہ۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے۔ اندھیرا بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ دیکھتا ہوں اگر نہ ملی تو پھر پولیس میں رپورٹ درج کروانی پڑے گی۔
اب پریشان مت ہوں، چچی جان کو بھی تسلی دیں۔ آخری بات ابھی اس کے منہ میں تھی جب اسے لگا جیسے کسی کی چیخ سنائی دی ہو۔ وہ تڑپ کر مڑا، فون کان سے ہٹا کر سامنے دور کھڑی اس بلند عمارت کو دیکھا۔ ہوا کا رخ حسن کی جانب ہی تھا، شاید تبھی اسے چیخ کی بازگشت سنائی دے گئی تھی۔ نہ جانے اس کا وہم تھا یہ یا سچ میں کوئی چیخا تھا، لیکن اس زنانہ چیخ میں درد کی شدت واضح تھی۔ وہ اب بغیر کچھ سوچے سمجھے فون بند کرتا ان اونچی پگڈنڈیوں پر بھاگ رہا تھا۔ چند دن پہلے ہانیہ کی بیان کی گئی خواہش اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اگر وہ پاگل لڑکی اسی خواہش کی تکمیل کی غرض سے اس عمارت کی طرف آئی تھی تو یقیناً بہت غلط کر چکی تھی۔ وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ وہ یہی دعا کر رہا تھا کہ ہانیہ ٹھیک ہو، بس خیریت سے ہو، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہانیہ کی چیخ سن کر ربیہ کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ لاکھ ڈرپوک ہونے کے باوجود اس وقت اس کے سر پر صرف ہانیہ کی فکر سوار تھی۔ خود اپنے دل کا خوف بلائے وہ اس گپ اندھیرے میں ادھر ادھر دیواروں سے ٹکراتی ہانیہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہانیہ، حلق سے الفاظ نکل ہی نہ رہے تھے، لیکن وہ اپنی پوری ہمت جمع کرتی چلا چلا کر اسے پکار رہی تھی۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہ آ رہا تھا۔ اس ایک چیخ کے بعد اب بدستور خاموشی چھائی تھی۔ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اچانک ربیہ رکی۔ اس کے سیل فون کی ٹارچ کی روشنی دائیں جانب بنے کمرے کے سامنے دیوار پر پڑ رہی تھی، جہاں اسے کسی وجود کا گمان ہوا تھا۔ خشک لبوں پر زبان پھرتے ہوئے اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر بغور دیکھنے کی کوشش کی۔ بلا شبہ وہ ہانیہ ہی تھی، جو دیوار سے ٹیک لگائے سر گھٹنوں میں دیے گٹھری سی بنی بیٹھی تھی۔ ہانیہ، ربیہ نے ڈرتے ڈرتے ہلکی سی آواز میں پکارا، لیکن ہانیہ نے سر نہیں اٹھایا، جواب بھی نہیں دیا۔ ربیہ کو لگا شاید اس نے سنا نہیں۔ ہانیہ، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ مزید چند قدم آگے بڑھتے ہوئے اس نے پھر سے پکارا تھا۔ ٹارچ کو ہانیہ کے وجود پر ہی فوکس کر رکھا تھا، نظریں بھی اسی پر جمی تھی جو سر ہی نہ اٹھا رہی تھی۔ ہانیہ، کچھ بولو پلیز، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ رخصاصی ہو گئی۔ اب اس کے اور ہانیہ کے درمیان 3 سے 4 قدموں کا فاصلہ تھا بس۔ ہانیہ، تم… وہ کچھ بولنے ہی والی تھی جب ہانیہ نے ایک دم سر گھٹنوں سے اٹھایا اور ربیہ کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ لبوں سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی تھی۔ فون بھی ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، جیسے بہت سا خون جمع ہو گیا ہو ان میں۔ آنکھوں کا سیاہ حصہ تو سرے سے ہی غائب تھا، سفیدی بھی نہ تھی، صرف سرخی تھی، گہرا سرخ رنگ، خون کا رنگ۔ ربیہ نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے مڑ کر بھاگنا چاہا، لیکن تبھی اسے محسوس ہوا جیسے اس کی گردن کسی سخت گرفت میں آ چکی ہے۔ اوندھے پڑے موبائل کی ہلکی سی روشنی میں اسے ہانیہ نظر آئی تھی اپنے قریب، جس کے ہاتھ ربیہ کی گردن پر تھے۔ اس کے چہرے پر وحشت اور جنون تھا، جبکہ چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ، اور اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ربیہ کو اپنی گردن کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ گرفت دان پان سی ہانیہ کی تو ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ تو کیا اس کے اندیشے درست ثابت ہوئے تھے؟ ہانیہ پر واقعی کوئی سایہ ہو گیا تھا۔ اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہ سکی۔ سانس اکھڑنے لگا تھا، اسے اپنے سامنے اپنی موت دکھائی دے رہی تھی۔ حلق سے ایک لفظ تک برآمد نہ ہوا تھا، چہرہ تکلیف کی شدت سے سفید پڑ چکا تھا۔ وہ جو خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، اب اس کے ہاتھ بھی ڈھیلے پڑنے لگے۔ ربیہ اپنے ہوش کھونے ہی والی تھی جب ایک دم ہانیہ کی گرفت ڈھیلی ہوئی، جیسے وہ ایک دم چونکی ہو۔ باہر سے کسی کی آواز سنائی دے رہی تھی، کوئی مرد مسلسل ہانیہ کو پکار رہا تھا، اور شاید اسی آواز نے ہانیہ کو ربیہ کی گردن چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ گردن آزاد ہوتے ہی ربیہ کھانسنے لگی۔ عمارت میں کسی کے بھاگنے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ربیہ کھانستے کھانستے سیدھی ہوئی تو ہانیہ کو ہونہار نظروں سے اپنی جانب دیکھتا پایا۔
اسے ہانیہ کے ارادے ایک بار پھر خطرناک لگ رہے تھے۔ ایک لمحے میں فیصلہ کرتی وہ مڑی اور اپنے وجود کی ساری ہمت جمع کرتے باہر کو بھاگی۔ ہانیہ بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ ہیلپ ہیلپ پلیز سمبڈی ہیلپ، ربیہ زاروں کی طرح روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ حسن جو کچھ ہی فاصلے پر ادھر ادھر انہیں تلاش کر رہا تھا، ہیلپ ہیلپ کی گردان سن کر رک گیا۔ سامنے سے اسے کوئی وجود بھاگ کر اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ ربیہ جو جان بچانے کو اندھا دھند بھاگ رہی تھی، حسن سے زور سے ٹکرائی۔ ایک پل کو اسے لگا وہ پھر ہانیہ کی گرفت میں آ چکی ہے، تبھی چیخ اٹھی تھی، ریلیکس ریلیکس ہو جائیں پلیز، کیا ہوا ہے؟ آپ یقیناً ربیہ ہیں، ہانیہ کی فرینڈ۔ ہانیہ کدھر ہے؟ دیکھیے ڈرے نہیں، میں حسن ہوں، ہانیہ کا فیانس۔ حسن نے ہانیہ کے سیل فون میں ایک دو بار ربیہ کی تصاویر بھی دیکھی تھی، تبھی فوراً اسے پہچان گیا تھا۔ اس کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر وہ ہانیہ کی تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ دوسری جانب اپنے سامنے ایک مضبوط توانا مرد کو کھڑا دیکھ کر ربیہ کی جان میں جان آئی۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اس کے۔ آج کا دن اس کی زندگی کا بدترین دن تھا۔ وہ ہانیہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس نے میری جان لینے کی کوشش کی، ہچکیوں سے روتے ہوئے ربیہ نے اٹک اٹک کا حسن کو بتایا۔ حسن نے پریشانی سے ربیہ کو دیکھا، پھر سامنے نظر دوڑائی جہاں سے ربیہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ اب چلیں میرے ساتھ، کہاں ہے ہانیہ؟ بتائیں مجھے۔ وہ اسے ہمت دلاتا آگے بڑھنے لگا۔ مجھے نہیں جانا، آپ بھی مت جائیں پلیز۔ اس نے حسن کو روکنے کی کوشش کی تھی کہ ہانیہ کی حالت وہ دیکھ چکی تھی۔ حسن نہیں، دیکھیں مس ربیہ، آپ یہاں اکیلی رہیں گی تو زیادہ خوف محسوس ہوگا آپ کو، بہتر ہے میرے ساتھ رہیں۔ ہانیہ کو تنہا تو نہیں چھوڑ سکتے نا ہم، گھر میں سب بہت پریشان ہیں، مجھے اس کو اپنے ساتھ گھر لے کر جانا ہے۔ حسن نے نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ ربیہ کچھ حد تک بات سمجھ چکی تھی، تبھی ہمت کرتی حسن کو لیے اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں ہانیہ تھی۔ دونوں بغیر آخر پیدا کیے اس کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے، دلوں میں خوف لیے کہ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ ربیہ کے اشارہ کرنے پر حسن نے ہانیہ کو آواز دیے بغیر کمرے میں ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر گھمائی۔ سامنے زمین پر کوئی وجود لیٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ چونکا، آگے بڑھا، اسے چند قدموں کے فاصلے پر رک کر غور سے اس کی جانب دیکھا۔ روشنی چہرے پر پڑنے کے باوجود وہ کسمسائی بھی نہ، شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہانیہ، حسن نے محتاط انداز میں اسے پکارا، جبکہ دروازے میں کھڑی ربیہ منہ پر ہاتھ رکھ کے ہچکیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حسن کو جب اندازہ ہوا کہ وہ واقعی بے ہوش ہے تو اس نے ربیہ کو آگے آنے کا اشارہ کیا، اپنا سیل اسے تھمایا اور آگے بڑھ کر ہانیہ کے گال تھپتھپائے۔ ہانیہ، اس کی نبض چیک کی، سانسیں چل رہی تھی۔ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد حسن نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور ربیہ کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا کمرے سے نکل گیا۔ ربیہ نے جلدی سے ایک جانب گرا ہانیہ کا بیگ، اس کا موبائل اور اپنا موبائل اٹھایا اور مڑ کر پیچھے دیکھے بغیر تیزی سے حسن کے ساتھ باہر نکل گئی۔ وہ ہانیہ کو بازو میں اٹھائے تیز قدموں سے عمارت سے نکلا تھا۔ انہیں جلد سے جلد اس خوفناک عمارت سے دور ہونا تھا۔ ربیہ بھی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی اس کے قدم سے قدم ملانے کی۔ ابھی تک وہ بے تحاشا ڈری سہمی ہوئی تھی، یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ حقیقت تھی۔ پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے وہ روڈ تک پہنچ گئے۔ ہانیہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ وہاں روڈ پر ایک جانب حسن نے ہانیہ کو لٹایا، ربیہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ وہ ہانیہ کی اس حالت کو دیکھ کر مسلسل رو رہی تھی۔ حسن نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ ایک تو یہ جگہ بالکل ویران اور سنسان تھی کہ مدد کے لیے کوئی بھی نہ تھا۔ حسن کے پاس پانی بھی نہیں تھا کہ جس کے چھینٹے ہانیہ کے چہرے پر مار کر اسے ہوش میں لایا جا سکتا۔ ایکسکیوز می، پانی ہوگا آپ کے پاس؟ اس نے جھجکتے ہوئے ربیہ کو مخاطب کیا۔ ربیہ نے کچھ سوچتے ہوئے بیگ کی زپ کھولی، اندر سے واٹر بوتل نکالی، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی خالی تھی۔ تھک کر ربیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حسن ہانیہ کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ صورتحال ایسی تھی کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا کرنا چاہیے۔ اسے اس حالت میں گھر لے جانا بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔
گھر والے سو سوال کرتے اور اگر اصل بات کا پتہ چل جاتا انہیں تو ہانیہ کی کلاس لگ جاتی۔ چچا جان سے تو کچھ بعید بھی نہ تھا کہ اسے 2-4 تھپڑ جڑ دیتے اور ہانیہ کو کوئی ڈانٹے، یہ حسن کو برداشت نہ تھا۔ اس لیے بہتر تھا کہ یہ بات گھر والوں کے علم میں نہ ہی لائی جائے۔ ربیہ نے دھیرے دھیرے حسن کو ساری بات بتا دی کہ کس طرح اس نے ہانیہ کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ربیہ کی ایک نہ سنی اور اپنی ضدی طبیعت سے مجبور اسے بھی ساتھ لے کر ہی گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ روڈ پر ایک رکشہ آتا دکھائی دیا۔ حسن نے ہاتھ دے کر رکشہ روکا اور ان سے پانی طلب کیا۔ رکشے پر موجود سواریوں میں سے کچھ لوگ انہیں مشکوک نگاہوں سے تک رہے تھے تو کچھ ہمدردی سے، کچھ کی نگاہوں میں دلچسپی تھی تو کچھ میں ترہم۔ خیر، ایک شخص کے پاس پانی کی بوتل مل ہی گئی۔ حسن نے جلدی سے ہانیہ کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اس کے گال تھپتھپائے۔ وہ چند ہی لمحوں بعد کسمساتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ ربیہ نے سہمی ہوئی سی نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن اس کی حالت ٹھیک دیکھ کر قدرے مطمئن ہوئی۔ حسن، تم یہاں؟ ہانیہ نے اٹھتے ہوئے حسن کو مخاطب کیا۔ وہ شاید حیران ہو رہی تھی حسن کو اپنے سامنے دیکھ کر۔ اٹھ کر بیٹھتے ہی اس نے ایک دم دونوں ہاتھوں میں سر تھاما، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغ انجانی زنجیروں میں جکڑا گیا ہو۔ ہاں میں، طبیعت ٹھیک ہے اب تمہاری؟ حسن نے تشویش سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کب آئے اور ہم یہاں روڈ پر کیا کر رہے ہیں؟ ربیہ، تو تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ ربیہ کے نم اور ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ ربیہ کی آنکھوں میں پھر سے نمی جمع ہونے لگی، اس سین کو سوچ کر، اس وقت ہانیہ کا روپ یاد کر کے۔ نہیں، کچھ نہیں، ایسے ہی بس آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ یقیناً ہانیہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ ربیہ نے بھی اسے بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ خواہ پریشان ہو جاتی۔ حسن نے بھی اسے خاموش رہنے کا ہی اشارہ کیا تھا۔ ہانیہ، گھر چلیں، سب گھر والے ویٹ کر رہے ہوں گے، حسن نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا، جبکہ ربیہ نے دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے گردن پر پڑے ہانیہ کے ہاتھوں کے نشانات چھپانے چاہے تھے۔ ہانیہ نکاہت محسوس کر رہی تھی، جیسے پورا جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، لیکن پھر بھی سر ہلاتی حسن کا سہارا لیے گھر جانے کو اٹھ گئی۔ ربیہ نے اس کی چیزیں اسے تھمائی اور حسن نے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے پہلے ربیہ کو اس کے گھر ڈراپ کیا، پھر حسن ہانیہ کو لیے اپنے گھر کی جانب چل دیا، جبکہ ہانیہ جو پہلے ہر وقت چہکتی رہتی تھی، آج نہ جانے کیوں گمسم اور خاموش سی تھی۔